کل ایک صاحب نے یہ سوال کیا تھا کہ ایک نابینا شخص ہے، اس نے جو ہے غالباً ظہر کی نماز، ان صاحب نے کہا کہ ظہر کی نماز یا کوئی اور نماز کا تذکرہ کیا، وہ نماز کا وقت ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے، غالباً ظہر کا وقت تھا۔ بہرحال ان صاحب نے یہ سوال کیا کہ ایک نابینا صاحب نے نماز پڑھائی ہے، جبکہ اور لوگ یہاں پر جو بینا ہے وہ حضرات موجود تھے، تو پوچھنا یہ ہے کہ نابینا کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے یا نہیں، اس کا شرعی حکم کیا ہے، اس کی تفصیل اور اس کا حکم دیکھے۔ چنانچہ اس مسئلے کا جواب یہ ہے کہ اگر وہ نابینا صاحب جو ہے نجاست سے اچھی طرح حفاظت رکھتے ہو اور نجاست سے پاکی صفائی ستھرائی کا خوب اچھی طریقے سے خیال رکھتے ہو اور لوگوں کو بھی ان سے کوئی تنفر پیدا نہ ہوتا ہو، لوگ بھی ان سے نفرت نہ کرتے ہوں، تو نابینا کی امامت بلا کراہت جائز اور درست ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اور اگر نجاست سے وہ نابینا صاحب جو ہے وہ پرہیز نہیں کر پاتے ہیں یا نجاست سے حفاظت نہیں ہو پاتی یا ان کو کوئی دیکھ ریکھ کرنے والا نہیں جس سے وہ حفاظت کر سکے، تو نابینا سے بہتر کوئی عالم یا کوئی جانکار اچھا پڑھنے والا حافظ موجود ہو تو اس کو بڑھانا بہتر ہوگا۔ لہذا اگر کوئی شخص وہاں پر موجود ہے تو ایسے شخص کو امامت کے لیے کھڑا کرنا چاہیے اور ان نابینا صاحب کو پیچھے کر دینا یہ مناسب ہے۔ ایسے بھی اگر عالم کوئی موجود ہو مجلس میں تو نابینا کی امامت سے لوگوں کو تنفر پیدا کرنا ہو تو نابینا کی امامت مکروہ نہیں ورنہ مکروہ ہے۔ اگر کوئی عالم موجود ہو تو پہلا حق اسی کا ہے، اسی کو دینا چاہیے، اور اگر ایسا نہیں ہے، لوگوں کو بیزار کرنا مقصود ہے، تو اس طریقے سے کرنا مناسب نہیں ہے۔ اگر دوسرے دیندار لوگ وہاں پر موجود ہے تو ان لوگوں کو جو جانکار ہے، نابینا سے بہتر جاننے والے ہیں، تو ان کو نماز پڑھانے کے لیے کہنا چاہیے۔ اور ایسی صورت میں اگر نابینا پڑھاتا ہے تو نابینا کی جو نماز پڑھائی گئی ہے نماز تو ہو جائے گی، لیکن نابینا کی اس صورت میں امامت مکروہ ہے، تنزیہی شمار کی جائے گی۔ اور اگر لوگوں میں نابینا سب سے اچھا پڑھنے والا ہے تو نابینا کی امامت بلا کراہت جائز اور درست ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ اس مسئلے کی تفصیل تھی۔ اب اس مسئلے کی تفصیل کو اگر کہیں دیکھنا ہے تو فتاوی قاسمیہ اس کی 6 جلد صفحہ 650 651 اور 652 651 اور 52 پر بھی اس مسئلے کی تفصیل اردو کتاب ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے فتاوی دارالعلوم زکریہ اس کی 3 جلد صفحہ نمبر 310 اور 1 جلد زکریہ بک فتاوی دارالعلوم زکریہ کا جو تیسرا حصہ ہے 3 جلد اس کی صفحہ نمبر 310 پر اس کی تفصیلی وضاحت موجود ہے، اور ایک وضاحت 137 پر بھی کی گئی ہے۔ اسی طریقے سے احسن الفتاوی میں بھی کچھ اس کی تفصیل موجود ہے، احسن الفتاوی 3 جلد صفحہ 360 پر بھی اس مسئلے کی تفصیل کو دیکھ سکتے ہیں۔ صحیح بخاری میں حضرت محمود ابن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، ان عتبان ابن مالک کان یؤم قومہ وہو اعمی، یہ اس طریقے کی صحیح بخاری کتاب الصلاۃ باب الرخصۃ فی المطر والا ان یصلی فی رحلہ جو ہندی نسخہ ہے اس کی پہلے جلد صفحہ 92 حدیث نمبر 658، فتح الباری کی حدیث نمبر 667 پر یہ موجود ہے عبارت۔ مجموع الانور وغیرہ کے اندر ہے وہ تکرہ امامت العبد والاعرابی والاعمى وتحتہ لو لم یوجد
बसीर व अफजल मिन्हु यकून हुआ औला, इस तरीके की इबारत वहाँ मौजूद है। मजमुउल अनहुर किताबुस्सलाह फस्लुल अल जमा सुन्ना दारुल कुतुबुल इल्मिया बैरूत का छपा हुआ नुस्खा, उसकी पहली जिल्द सफ़ा 163। और फतावा शाम वगैरह में है वयकरहु इमामत अब्दिन व आराबियिन व फासिकिन व आमा इल्ला अन यकून आलमल कौम। ये तनवीरुल अबसार जो ज़करिया बुक डिपो देवबंद का हिंदी नुस्खा है, उसकी दूसरी जिल्द सफ़ा 298 और कराची का छपा हुआ नुस्खा उसकी पहली जिल्द 559 सफ़े पर ये इबारत मौजूद है। फतावा शामी में थोड़ी सी और इबारत जो है कराहत व इमामतुल अब्द फिल मुहीत वगैरहु बिअल्ला यकून वगैरह जो है इबारत फतावा शाम किताबुस्सलाह बाबुल इमामा जो ज़करिया बुक डिपो देवबंद का हिंदी नुस्खा उसकी दूसरी जिल्द 298 सफ़ा और जो कराची का छपा हुआ नुस्खा उसकी पहली जिल्द सफ़ा 560। हिदाया किताबुस्सलाह बाबुल इमामा जो अशरफी बुक डिपो देवबंद का हिंदी नुस्खा उसकी पहली जिल्द सफ़ा 122 पर इसकी इबारत तफसीली मौजूद है। और इसके अलावा सुनन अबी दाऊद में भी एक इबारत है कि अनस रज़ियल्लाहु अन्हु अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तखलफ इब्न उम्म मक्तूम या उम्मुन नास व हुवा आमा। ये इस तरीके की इबारत सुनन अबी दाऊद वगैरह में किताबुस्सलाह बाबुल इमामतिल आमा जो हिंदी नुस्खा उसकी पहली जिल्द सफ़ा 88 दारुस्सलाम का जो छपा हुआ नुस्खा है उसकी हदीस नंबर 595 है। मुसन्नफ़ अब्दुर रज़्ज़ाक़ जो अल मजलिसुल इल्मी से छपा हुआ है बैरूत का उसकी दूसरी जिल्द 394 सफ़ा हदीस नंबर 3828 है। और भी मुख्तलिफ़ किताबों के अंदर अल जौहरा के अंदर किताबुस्सलाह बाबु सिफ़तिस्सलाह जो मकतबा इमदादिया मुल्तान का छपा हुआ उसकी पहली जिल्द सफ़ा 70 और जो जदीद दारुल किताब देवबंद का छपा हुआ है अल जौहरा का नुस्खा उसकी पहली जिल्द सफ़ा 71 पर भी इसकी तफसीली वजाहत मौजूद है। फतावा कासमिया की छठी जिल्द सफ़ा 650, 51, 52 वगैरह पर इस मसले की तफसीली वजाहत मौजूद है, आप यहाँ भी देख सकते हैं। लिहाजा खुलासा इस सब का ये निकला कि अगर वो निजासत से मुकम्मल तरीक़े से हिफाजत करते हैं, परहेज़ करते हैं गंदगी वगैरह के लगने से, तो उसकी इमामत जायज़ है, और अगर नहीं तो फिर मकरूह होगी।